دابق کے مقام پر خلیفہ سلمان بن عبد الملک شدید بیمار ہو گیا۔ جب زندگی کی کوئی امید باقی نہ رہی تو اس نے اپنے کم سن بیٹے ایوب کے نام خلافت کی وصیت لکھ دی، مگر حضرت سیدنا رجا بن حیوہ رحمۃ اللہ علیہ نے مشورہ دیا، یا امیر المومنین، یہ آپ نے کیا کیا؟ خلیفہ کو اس کی قبر میں جو چیز محفوظ رکھے گی وہ یہ ہے کہ وہ کسی نیک آدمی کو خلیفہ بنائے۔ یہ سن کر سلمان نے کہا، میں اس بارے میں استخارہ کرتا ہوں، کیونکہ ابھی میرا ایوب کو جانشین بنانے کا ارادہ پختہ نہیں ہے۔ 1 یا 2 دن بعد سلمان نے وہ تحریر پھاڑ دی اور حضرت سیدنا رجا بن حیوہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، میرے بیٹے داؤد بن سلمان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے جواب دیا، وہ یہاں سے بہت دور قسطنطنیہ میں ہے اور یہ بھی پتہ نہیں کہ زندہ بھی ہے یا نہیں۔ کافی دیر سوچنے کے بعد سلمان بن عبد الملک نے پوچھا، عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت سیدنا رجا بن حیوہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اللہ کی قسم، میں انہیں عمدہ اور بہترین مسلمان سمجھتا ہوں۔ سلمان نے ان کی تائید کی اور کہا، واللہ وہ یقیناً بہترین ہیں، لیکن اگر عبد الملک کی اولاد کو چھوڑ کر میں انہیں خلیفہ بنا دوں تو فتنہ اٹھ کھڑا ہوگا اور وہ لوگ انہیں چین سے حکومت نہیں کرنے دیں گے۔ ہاں، ایک صورت ہے، اگر میں عمر بن عبد العزیز کے بعد عبد الملک کی اولاد میں سے بھی کسی کو خلیفہ نامزد کر دوں تو یہ انہیں قبول ہوں گے۔ چنانچہ سلمان بن عبد الملک نے حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ اور یزید بن عبد الملک کو بالترتیب اپنا جانشین مقرر کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں سے یہ خلافت نامہ لکھا۔ اللہ کے نام سے شروع، جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ خط اللہ کے بندے امیر المومنین سلمان کی طرف سے عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ہے۔ بے شک میں نے اپنے بعد ان کو خلافت کا متولی بنایا اور اس کے بعد یزید بن عبد الملک کو، پس تم لوگ ان کی بات سنو اور اطاعت کرو، اللہ سے ڈرو اور آپس میں اختلاف مت کرو۔ یہ وصیت نامہ لکھا اور مہر بند کر کے کعب بن جابر نامی پولیس افسر کے حوالے کیا کہ وہ اس وصیت نامے پر بنو امیہ سے بیعت لے۔ چنانچہ سلمان بن عبد الملک کی زندگی میں ہی اس پر بیعت لے لی گئی، کیونکہ سلمان کو بنو امیہ کی طرف سے خطرہ لاحق تھا، اس لیے مرنے سے پہلے حضرت سیدنا رجا بن حیوہ رحمۃ اللہ علیہ کو دوبارہ بیعت لینے کی تاکید کی۔ حضرت سیدنا رجا بن حیوہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب پہلی مرتبہ سلمان کی زندگی میں ہی نئے خلیفہ کے لیے بیعت لے لی گئی اور لوگ چلے گئے تو عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ میرے پاس آ کر کہنے لگے، بے شک سلمان میری بڑی عزت کرتا ہے، مجھ سے بڑی محبت رکھتا ہے اور لطف و کرم سے پیش آتا ہے، اس لیے مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں اس وصیت نامے پہ میرا نام نہ لکھ دیا ہو۔ اگر ایسی بات ہے تو مجھے بتا دیجئے تاکہ میں ابھی سے معذرت کر لوں۔ مگر میں نے جواب دیا، اللہ کی قسم، میں آپ کو ایک حرف بھی نہیں بتانے والا۔ تو وہ ناراض ہو کر چلے گئے، جبکہ ہشام بن عبد الملک نے مجھ سے مل کر کہا، بے شک سلمان کی نظر میں میرے لیے بڑا احترام اور محبت ہے، مجھے بتائیے کہ کیا یہ وصیت میرے لیے ہے؟ اگر ایسا ہے تو صحیح، ورنہ میں اس سے ابھی بات کرتا ہوں، کیونکہ میرے ہوتے ہوئے کسی اور کو خلیفہ کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ میں آپ کا نام کسی سے ذکر نہیں کروں گا، مجھے ضرور بتائیے۔ تو میں نے انکار کیا اور کہا، اللہ کی قسم، میں تمہیں ایک لفظ بھی نہیں بتاؤں گا۔ ہشام نا امید ہو کر وہاں سے چل دیا اور ہاتھ ملتے ہوئے کہہ رہا تھا، کیا خلافت مجھ سے پھیر دی جائے گی اور کیا خلافت عبد الملک کی اولاد سے نکل جائے گی؟ جب سلمان بن عبد الملک کا انتقال ہو گیا تو حضرت سیدنا رجا بن حیوہ رحمۃ اللہ علیہ کو اندیشہ ہوا کہ بنو امیہ آسانی سے حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خلافت قبول نہ کریں گے، اس لیے کچھ دیر کے لیے سلمان کی موت کو چھپائے رکھا، یہاں تک کہ دابق کی جامع مسجد میں بنو امیہ کے افراد کو جمع کر کے دوبارہ بیعت لے لی گئی۔ اس کے بعد سلمان کی موت کی خبر دی گئی اور وصیت نامہ کھول کر پڑھا گیا، جس میں حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خلافت کی وصیت درج تھی۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ بننے کا اعلان کر دیا گیا، مگر آپ کہیں دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ جب تلاش کیا گیا تو مسجد کے آخری کونے میں سر جھکا کر بیٹھے ملے۔ خلافت کے لیے نام نکلنے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کی حالت غیر ہو رہی تھی، حتیٰ کہ اٹھنے کی طاقت نہ رہی تھی۔ لوگ انہیں سہارا دے کر ممبر کے قریب لائے اور اس پر بٹھا دیا۔ حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کافی دیر تک خاموش بیٹھے رہے، بالآخر پہلی بات یہ ارشاد فرمائی، اے لوگو، اللہ کی قسم، میں نے پوشیدہ اور ظاہری طور پر
کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے خلافت کا سوال نہیں کیا تھا۔ یوں آپ رحمۃ اللہ علیہ 10 صفر 99 ہجری کو جمعۃ المبارک کے دن خلیفہ مقرر ہو گئے۔ حضرت سیدنا حماد رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ مقرر ہوئے تو رونے لگے۔ جب میں نے رونے کی وجہ دریافت کی تو فرمایا، حماد مجھے اس ذمہ داری سے بڑا خوف آتا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا، آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں مال و دولت کی کتنی محبت ہے؟ ارشاد فرمایا، بالکل نہیں۔ تو میں نے عرض کی، پھر آپ خوف زدہ نہ ہوں، اللہ آپ کی مدد فرمائے گا۔